آج کی ہماری ویڈیو کربلا میں شہید ہونے والے مظلوموں کے بدلے پر ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے پاک خون کا بدلہ حضرت مختار نے لے لیا؟ مومنین کرام، امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ روز محشر اللہ خود لے گا۔ اور ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مختار نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے لیا تو اب رونا کیسا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ ساری دنیا کو اگر 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کے بدن سے گرنے والے ایک خون کے قطرے کا بدلہ نہیں۔ مومنین کرام، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے، اور تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زاروں قطار رو پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 72 سر اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمن اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ مومنین کرام، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور آل رسول کو شہید کیا۔ اللہ نے روز محشر ان ظالموں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، اور قتل امام حسین میں جو بھی شریک ہوا اس کو آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں سزا مل گئی، یا وہ قتل کر دیا گیا، یا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یا اس کی حکومت تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گئی۔ مومنین کرام، رسول خدا کے خاندان پر ظلم کرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ ظالموں کو حضرت امیر مختار نے چن چن کر واصل جہنم کیا۔ حضرت مختار غم حسین میں ڈوبا ہوا وہ مجاہد ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر موت کی گھاٹ اتار کر اہل بیت کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ مختار کا پورا نام مختار ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ رسول خدا کے اصحاب میں شامل تھے۔ پہلا ظالم وہ شمر لعین تھا۔ شمر وہ ظالم تھا جس نے کربلا سے شام تک آل رسول پر ایسے ظلم کیے جسے بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے بدن مبارک سے جدا کیا، وہ بھی ایک کند خنجر سے، اور 4 سالہ بیٹی کے سامنے باپ کو خنجر سے ذبح کرتا رہا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کے کانوں سے بے دردی سے بالیاں کھینچی اور کربلا سے شام تک اسے تماچے مارتا رہا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر اتاری۔ شمر ملعون نے کربلا سے شام تک اتنے ظلم کیے کہ جسے تاریخ آج بھی یاد کر کے روتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب مختار کی حکومت آئی تو آپ نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کی ایک لسٹ بنائی، اور جب شمر ملعون کی باری آئی تو وہ ایک دیہات کی طرف بھاگ گیا تھا۔
جب مختار کو خبر ملی تو اس نے اپنے کچھ ساتھی شمر کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ شمر سے شدید لڑائی ہوئی اور اس کو گرفتار کر کے امیر مختار کے پاس لایا گیا۔ امیر مختار نے اس ملعون کو قتل کیا اور ایک دیگ میں گرم تیل کر کے اس میں شمر کو ڈال دیا، جس سے اس کا جسم پھٹ گیا اور یوں شمر واصل جہنم ہو گیا۔ دوسرا ظالم ہرملہ، یہ ملعون عمر بن سعد کے تیر انداز کے لشکر میں تھا۔ یہ ایک ماہر تیر انداز تھا اور اس کے پاس 3 نوکوں والا تیر تھا۔ ہرملہ نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر پر اس وقت تیر چلایا جب 3 دن کے پیاسے علی اصغر نے پانی مانگا، لیکن اس ظالم نے پانی کے بجائے 3 نوکوں والا تیر ایسا چلایا اور 6 ماہ کے علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہید کر دیا۔ منہال سے روایت ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کرنے گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہرملہ کا کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا ہم اسے کوفہ میں زندہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا کی، اے میرے اللہ، ہرملہ کو لوہے اور آگ کی گرمی کا عذاب چکھا۔ اور قیام مختار میں جب ہرملہ گرفتار ہوا تو امیر مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہرملہ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ پھر حکم دیا کہ اس کے پیر بھی کاٹ دو۔ ہرملہ کے دونوں پیر بھی کاٹ دیے۔ اب امیر مختار نے آگ اور لکڑی منگوائی اور ہرملہ کو اس آگ میں ڈال دیا اور یوں ہرملہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ تیسرا ظالم خولی ملعون تھا۔ اس ظالم نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزے پہ چڑھایا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد 11 محرم کو جب عمر ابن سعد نے اعلان کیا کہ لشکر میں کون ایسا ہے جو حسین کے سر کو نیزے پر چڑھائے، خولی بولا مجھے 5000 دینار دے دو تو میں ابھی تیرا یہ کام کرتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے اقرار کیا۔ اب خولی امام حسین علیہ السلام کے سر کے پاس آیا اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز آئی، اے خولی، تو خدا اور رسول سے نہیں ڈرتا، تو چاہتا ہے کہ میرا سر نیزے پر چڑھا کر شہر شہر پھرائے، لیکن اس دشمن خدا نے کچھ خوف نہ کیا اور سر امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر ایک نیزے پر بلند کیا۔ اور روایات بتاتی ہے کہ جب حضرت مختار نے امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام لینا شروع کیا تو خولی بھی گرفتار ہوا۔ جناب مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے، اور یوں خولی ملعون بھی واصل جہنم ہوا۔ چوتھا ظالم سنان بن انس ہے۔ اس ظالم نے 11 محرم سے 16 ربیع اول تک 66 دن بنتے ہیں۔ ان 66 دنوں اور 66 راتوں میں بی بی مسافرہ شام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سونے نہیں دیا۔ جب 11 محرم کو یہ اسیر قافلہ اسیر ہوا تو شمر نے سنان بن انس سے کہا کہ سنان، شام تک کوئی سوئے تو سونے دینا، پر علی کی بیٹی
زینب نہ سو پائے۔ سنان نے کہا کیسے نہ سونے دوں؟ اب شمر نے کہا یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، پر یزید کے دربار تک علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا۔ اب قافلہ چلا، 20 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، اب یہ قافلہ ایک جگہ رکا۔ شمر نے کہا سب بیٹھ جاؤ سوائے زینب کے۔ اب بی بی زینب تمام رات ایک درخت کے سائے کھڑی رہی۔ اب آہستہ آہستہ علی کی بیٹی نے بیٹھنا شروع کیا۔ سنان کی نظر بی بی زینب پر پڑی اور یہ ملعون نیزہ نکال کر بی بی کی طرف جاتا ہے اور بی بی کے سر پر نیزہ مارتا ہے اور بی بی کا سر خون میں تر ہو جاتا ہے۔ اور اس ملعون نے کربلا سے شام تک آل رسول پر بہت ظلم کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت مختار نے انتقام لینا شروع کیا تو سنان بن انس بصرے کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں حضرت مختار کے جاسوس موجود تھے۔ انہوں نے حضرت مختار کو خبر دی اور سنان بن انس کو گرفتار کر لیا۔ جناب مختار نے پہلے اس ظالم کی انگلی کاٹی، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ اور پیر کاٹے اور اس کے بعد ایک دیگ میں تیل گرم کیا اور سنان کو اس میں ڈال دیا، اور یوں یہ بھی ظالم واصل جہنم ہو گیا۔ 5واں ظالم عبید ابن زیاد تھا۔ یہ کوفے کا حاکم تھا۔ اس نے کربلا میں فوج یزید کی لشکر کشی کی اور آل رسول کے ساتھ ایسے ظلم کیے جس پر تاریخ آج بھی روتی ہے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے بے ادبی کی۔ عبید ابن زیاد نے جناب امیر مسلم کو کوفہ میں شہید کروایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب تک عبید ابن زیاد زندہ رہا، اس کی زندگی ایک ایسے عذاب میں گزری کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ وہ نہ تو سو سکتا تھا اور نہ ہی آرام سے بیٹھ سکتا تھا، اور اسے مالک کے اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے ایک جنگ میں اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر حضرت امیر مختار کے پاس بھجوا دیا، اور یوں یہ بھی ظالم واصل جہنم ہوا۔ اور مومنین کرام، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے اور امام کے قتل میں شریک ہوئے، تقریباً 6000 ظالمین کو تو حضرت امیر مختار سقفی نے قتل کیا، اور باقی لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان پر ظلم کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔